بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 244 اور 245۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 245۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ آیات کا ترجمہ: اور راہ خدا میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 245 کا ترجمہ: کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ دے؟ اللہ ہی گھٹاتا اور بڑھاتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ آیات کی تفسیر: اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی جہاد کا حکم دیتا ہے وہاں اس کے ساتھ فی سبیل اللہ کی قید ضرور لگاتا ہے تاکہ جہاد کا حدود اربع متعین ہو جائے کہ کن حالات میں کن لوگوں کے ساتھ اور کن مقاصد کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی جہاد کشور کشائی اور حکومت و غلبے کے لیے نہیں ہوتا، جیسا کہ دشمنان اسلام نے مشہور کر رکھا ہے۔ دوسری آیت رحمت اور فیض الہی کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک بے نیاز ہستی محتاج بندوں سے قرض حسنہ مانگ رہی ہے، اور وہ بھی اس مال سے جو خود اس نے عطا فرمایا ہے، تاکہ بندوں کو یہ آواز بھلی لگے، یہ ندا پرکشش لگے، وہ اس دعوت میں لذت محسوس کریں اور اس پر لبیک کہنے میں فخر و مباحات کریں۔ اس خطاب کی شیرینی کے بعد قرض حسنہ دینے کی راہ میں آنے والی ساری تلخیاں بھی شیریں ہو جاتی ہیں۔ پھر قرض حسنہ لینے والا یعنی اللہ مالک حقیقی ہونے کے باوجود کئی گنا زیادہ دینے کا مشفقانہ وعدہ فرماتا ہے۔ سبحان الکریم الجواد، کس قدر منافع بخش ہے یہ سودا، کئی گنا زیادہ دینے کا وعدہ اس خدا کی طرف سے ہے جو قابض ہے یعنی گھٹانے والا ہے، اور باسط ہے یعنی بڑھانے والا ہے، اور مرجع کل بھی ہے کہ آخر میں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ جب سورہ نمل کی یہ آیت نازل ہوئی، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر ثواب ملے گا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی پالنے والے مزید اضافہ فرما۔ سورہ انعام کی یہ آیت نازل ہوئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، یعنی جو ایک نیکی بجا لائے اس کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی پالنے والے مزید اضافہ فرما، تو تب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ فرمایا اللہ کا کثیر ناقابل شمار ہے۔ آیات میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نکتہ، غیر مسلموں سے لڑی جانے والی جنگ اس وقت جہاد کہلائے گی جب اس کا مقصد صرف اعلاء کلمت الحق ہو، کشور کشائی یا مال غنیمت کا حصول نہ ہو۔ دوسرا نکتہ، سب سے زیادہ نفع بخش کاروبار اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جسے اللہ نے قرض حسنہ کا نام دیا ہے۔ نمبر 3، مال اور رزق میں کمی بیشی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا حصول رزق کے لیے قوانین خدا کی مخالفت ایک سعی لا حاصل ہے۔ چوتھا نکتہ اس میں یہ ہے کہ انسان ہر کام میں اللہ کے حضور جواب دہ ہے، لہٰذا دشمنوں کے ساتھ روابط
اور مالی معاملات میں انتہائی احتیاط ضروری ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں قرض حسنہ دینے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔